سردار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ یہ سورت فجر کے وقت پڑھے گا تو اللہ جل جلالہ ان برکات کا مالک بنا دے گا۔ وہ بندہ جو یہ سورت پڑھتا ہے وہ برکات درج ذیل ہے۔ اگر غریب پڑھتا ہے تو آسودہ حال ہوگا، یعنی بہتر ہوگا، حالت ممتاز ہوگی اس کی۔ اگر پیاسا پڑھے تو سیراب ہوگا، اس کا پیاس اللہ جل جلالہ ختم فرمائے گا۔ اگر ننگا پڑھے گا تو اس کو کپڑا ملے گا۔ اگر مجرد یعنی نکاح کا ضمن یہ صورت پڑھے گا تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اگر کوئی مصیبت زد یہ صورت پڑھتا ہے اس کو سکون نصیب ہوگا۔ اگر قیدی یہ صورت تلاوت کرتے ہیں تو رہائی ملے گا، مجرموں سے نجات پائے گی۔ مسافر پڑھے گا یہ صورت تو سفر بخیریت طے ہوگی۔ اگر گمشدہ اشیاء کے لیے پڑھی جائے تو وہ چیزیں ملے گا، جلد از جلد نصیب ہوگی۔ بیماری صورت پڑھے گا تو صحت یاب ہو جائے گا، تندرستی پائے گا۔ کسی کو موت کے وقت یہ صورت پڑھ لے تو اس پر موت کا تکالیف اور مصائب ختم ہوگا۔ جانی ویڈیو میں وہ صورت جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد جو بندہ قرآن کی یہ صورت صرف ایک بار پڑھتا ہے اس گھر کا بچہ امیر ہو جاتا ہے، ہر حاجت پوری ہوگی، رزق میں برکت، مال و دولت کے لیے، بہترین رشتہ پانے کے لیے، مفلس اور غربت کو ختم کرنے کے لیے فجر کے وقت یہ صورت صرف ایک بار پڑھ لے انشاءاللہ۔ یہ سرور کائنات نمون اخلاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی صورت تلاوت کرنے سے رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی صورت کی تلاوت کرتے رہو کیونکہ اس کی تلاوت میں 10 برکتیں ہیں، وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اگر غریب پڑھتا ہے تو آسودہ حال ہوگا، یعنی بہتر ہوگا، حالت ممتاز ہوگی اس کی۔ نمبر 2، اگر پیاسا پڑھے تو سیراب ہوگا، اس کا پیاس اللہ جل جلالہ ختم فرمائے گا۔ اگر ننگا پڑھے گا تو اس کو کپڑا ملے گا۔ اگر مجرد یہ نکاح کا ضمن یہ صورت پڑھے گا تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اگر کوئی مصیبت زد یہ صورت پڑھتا ہے اس کو سکون نصیب ہوگا۔ اگر قیدی یہ صورت تلاوت کرتے ہیں تو رہائی ملے گا، مجرموں سے نجات پائے گی۔ مسافر پڑھے گا یہ صورت تو سفر بخیریت طے ہوگی۔ اور گمشدہ اشیاء کے لیے صورت پڑھی جائے تو وہ چیزیں ملے گا، جلد از جلد وہ چیزیں نصیب ہوگی۔ بیماری یہ صورت پڑھے گا تو صحت یاب ہوگا، تندرستی پائے گا۔ کسی کو موت کے وقت یہ صورت پڑھے گا تو اس پر موت کا تکالیف اور مصائب ختم ہوگا۔ محترم ناظرین، ان کی تمام تر برکات موجود ہے۔ محترم سامعین، وظیفہ نوٹ پر مالے، وہ سورہ اخلاص ہے جو بندہ نماز فجر کے بعد یہی 100 مرتبہ پڑھے گا، اور جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگ لے گا تو اللہ رب العزت اس کو مقصد میں کامیاب و کامران ہوگا۔ آج کے دن کم از کم 200 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سے محل پالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ جائے، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا تو اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ بس ان اعمال لازمت پڑھ لے اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگ لے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔
جس مقصد کے لیے دعا مانگو گے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔